بسم اللہ الرحمن الرحیم بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اسی کی توفیق سے، اسی کی مرضی اور منشا سے اور اسی کے فضل سے عالم اسلام دو عظیم الشان عبادتوں سے فارغ ہوا ہے۔ ایک حج بیت اللہ اور دوسری سنت ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ دونوں ہی بڑی عظیم عبادتیں ہیں، اور ان دونوں عبادتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بڑا خاص تعلق ہے، نسبت ہے۔ یوں تو دنیا میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو شرف اور جو فضیلت حاصل ہوئی، وہ عزت اور فضیلت کسی اور نبی اور کسی اور انسان کی قربانی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انہی قربانیوں کی وجہ سے ان کو وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ کیوں؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم نے اللہ کے ان تمام آزمائشوں پر بڑی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، کہ ابراہیم نے خواب کو بھی حقیقت میں بدل کر دکھا دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے وہ سچے اور نیک نبی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ جگہ تعریف فرمائی کہ امتحانات، آزمائشیں ایسی تھیں، اور اس پر اس نبی کی وہ استقامت اور وہ کامیابی۔ سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تجھے تیرے رب کی جانب سے سلام ہو۔ کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک آپ میرے نیک اور ماننے، حکم کو تسلیم کرنے والے بندوں میں سے ہیں۔ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کا یہ لقب مجھے بیٹھے بٹھائے بغیر محنت اور مجاہدے کے نہیں ملا، اس کے لیے مجھے 4 امتحانات دینے پڑے۔
اور ایسے امتحانات جن امتحانات نے زمین کو ہلا دیا اور آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا. ساری دنیا پر لرزہ طاری ہے کہ آج ابراہیم اپنے معصوم بچے کے معصوم سینے پر گھٹنا ٹیک کر چھری اس کے حلق پر رکھ چکے ہیں اور بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آج ابراہیم کو ننگا کیا جا رہا ہے اور ننگا کر کے آگ میں ڈالا جا رہا ہے. زمین لرزہ برندام ہے. آسمان کے فرشتے حیران ہیں. بذلت نفسی للنیران، مجھے آگ میں ڈالا گیا. وولدی للقربان، میں نے اپنی اولاد کی قربانی دی. میرا تیسرا امتحان وہ مالی للضیفان، اللہ نے جو مال مجھے عطا فرمایا تھا میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر اس مال کو لٹا دیا، مال کو بھی قربان کر دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گائے، بیل، اونٹ اور بکریاں عطا فرمائی تھیں. بہت بڑا ریوڑ تھا. اللہ نے بطور امتحان فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ابراہیم کا امتحان لو. اور اللہ تعالیٰ نے بغرض امتحان فرشتے کو بھیجا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما تھے. فرشتے نے تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے، فوراً آئے. چونکہ امتحان ہو رہا تھا، جانتے نہیں تھے کہ یہ فرشتہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے بھائی ان الفاظ کو دوبارہ دہرا دو، پھر دوبارہ اس کا ذکر کرو. فرشتے نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا ہے، اگر دوسری مرتبہ اس کا ذکر کرنا ہے تو اس کی قیمت لگے گی. پوچھا ابراہیم نے قیمت کیا لوگے؟ فرشتہ انسانی شکل میں آیا ہے. کہنے لگا یہ سارے بکریوں کا جو ریوڑ ہے ایک مرتبہ اس کا ذکر کرنے کی یہ سارا ریوڑ اس کی قیمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ساری بکریوں کو لے لے، بس پھر ان الفاظ کو دہرا دے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. بکریاں قیمت میں لگ گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک اور مرتبہ اس ذکر کو دہرا دے. اس بندے نے کہا جو اصل میں فرشتہ تھا کہ اس کی قیمت لگے گی، اب بغیر قیمت کے کچھ نہیں ہوگا. پھر دوبارہ آپ اس ذکر کو سننا چاہتے ہیں تو یہ جو گائے بیل ہے اس سارا ریوڑ اس کی قیمت میں دینا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام نے منظور کر لیا. فرشتہ پھر اس تسبیح کو پڑھتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں اور ان الفاظ میں وہ گم ہو جاتے ہیں اور سارے گائے بیل قیمت کے طور پر دے دیے. گزارش کی ایک اور مرتبہ کہہ دے، قیمت لگے گی کیا؟ سارے اونٹ تمہیں دینے پڑیں گے. منظور کر لیا ابراہیم علیہ السلام نے. پھر ایک مرتبہ فرشتہ ذکر کرتا ہے، سارے اونٹ قیمت کے طور پر دے دیے. اب نہ اونٹ رہے، نہ گائے بیل، نہ بکری. ایک اور مرتبہ گزارش کی کہ ایک اور مرتبہ اس ذکر کو دہرا دے. اب فرشتے نے کہا نہ تمہارے پاس جانور بچے ہیں اور نہ کوئی قیمت دینے کے لیے تمہارے پاس موجود ہے، اب کیا دو گے؟
اب کی بار اور قیمت لگے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوتیوں پر قربان جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اتنی بکریاں، اتنے گائے، بیل، اونٹ، تمہیں چرواہے کی ضرورت تو پڑے گی، تمہیں ان کو چرانے کے لیے نگران، خادم اور چرواہے کی ضرورت پڑے گی۔ ایسا کریں مجھے چرواہے کے طور پر رکھ لیں، ایک مرتبہ پھر اس ذکر کو دہرا دیں۔ یہ تھے وہ جذبات، یہ تھی وہ قربانی۔ فرشتہ بھی حیران، فرشتے کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا ہے۔ یہ بکریاں، اونٹ، گائے، بیل، اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے مجھے بھیجا تھا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امتحان لے لیتا ہے، نقصانات ہو جاتے ہیں، حالات آ جاتے ہیں، اللہ کی حکمت اور مصلحت بندوں کا امتحان لینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَالِي لِلضَّيْفَانِ، میرا مال اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آج حضرت ابراہیم علیہ السلام دسترخوان سجا کر بیٹھے ہیں، پریشان ہیں کہ آج کوئی مہمان نہیں آیا، جا کر چوکھٹ پر بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کسی مہمان کی آمد کا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ آیا، اس نے بھوک کی شکایت کی اور کہنے لگا کہ ایک وقت کا کھانا کھلائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اسی کے انتظار میں تھے، اندر لے کر گئے، دسترخوان پر بٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لیتے ہیں، بسمک اللہم پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں۔ ادھر وہ بندہ بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی کھانے سے پہلے اللہ کا نام تو لے لے، اللہ کو یاد تو کر لے جس نے یہ نعمت تجھے عطا کی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کھانے اور پینے کے اور جس نعمت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس نعمت کا، اس کھانے پینے کا سوال نہیں فرمائیں گے، اس کا حساب نہیں لیں گے۔ اس کی عادت ڈالیں، ہر موقع پر اللہ کا نام لے کر کھائیں، اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں، روزی میں ظاہر ہوں گے، اس کے اچھے نتائج اور اثرات آپ کی زندگی میں مرتب ہوں گے۔ بہرحال اس نے کہا میں اللہ کو جانتا نہیں، میں ہوں کافر، بے ایمان، میں بسم اللہ نہیں پڑھوں گا، میں اللہ کا نام نہیں لوں گا، میں تو بتوں کا پجاری ہوں، بتوں کو پوجنے والا ہوں۔ آپ کے ایک وقت کے کھانے کے لیے میں اپنا مذہب تبدیل نہیں کروں گا۔ آج چھوٹے سے عہدے کے لیے لوگ ایمان بیچ دیتے، ایک کرسی کے لیے، اقتدار کے لیے مندر میں ماتھا بھی ٹیکتے ہیں، پوجا پاٹ میں بھی شریک ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے سجدے بھی کر لیتے ہیں۔ چند عہدوں کے لیے، تھوڑی سی عزت اور شہرت کے لیے آج کا مسلمان ایمان کا سودا کر دیتا ہے۔ اس دور کے کافر بھی اپنے مذہب پر جم کر رہتے تھے۔ اس نے کہا ایک وقت کے کھانے کے لیے مذہب نہیں بدلوں گا، اللہ کا نام نہیں لوں گا۔ غصہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اٹھ جا میرے دسترخوان سے نکل، جب تو اللہ کا نام نہیں لیتا تو یہاں بیٹھ کر کھانے کی ضرورت نہیں، تجھے میں کھانا نہیں دوں گا۔
بھیج دیا۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ یا نبی اللہ فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے، میرے خلیل، میرے دوست ابراہیم سے کہو کہ ان کا رب بندوں پر ایسا مہربان ہے، ایسا رحیم ہے۔ جاؤ ابراہیم سے کہو کہ 70 سال سے یہ میرا انکار کر رہا ہے، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، میرا کھاتا ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے، میری دی ہوئی نعمت استعمال کرتا ہے، سجدہ کسی اور کو کرتا ہے، میرے علاوہ کسی کو اس نے کسی دوسرے اور غیر کو اپنا رب بنایا ہے۔ جاؤ ابراہیم سے کہو 70 سال کے کفر کے باوجود میں اس کو کھانا دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ فجر کا ناشتہ کر کے یہ میرا انکار کرتا ہے، پھر بھی میں اسے تازہ روٹی کھلاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں دوپہر کا گرم کھانا کھا کر یہ میرے ہی خلاف چلتا ہے، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتا ہے، اس کے باوجود میں اس کو کھانا دیتا ہوں۔ رات کا کھانا کھا کر سوتے ہوئے کسی اور کا نام لیتا ہے۔ جاؤ ابراہیم سے کہو 70 سال کے کفر کے باوجود میں اسے روزانہ 3 وقت کا تازہ کھانا دیتا ہوں۔ ابراہیم نے ایک وقت کا کھانا دینے سے انکار کر دیا، ایک وقت کا کھانا نہیں دے سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان اس مہمان کافر مسافر کی تلاش میں نکلے۔ چلتے چلاتے بہت دیر کے بعد اس بندے سے ملاقات ہوتی ہے، اسے منت سماجت کرنے لگے، بھائی احسان کر دے، آجا میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا لے۔ اس نے کہا، وہ سمجھدار تھا، بے غیرت نہیں تھا، اسے بھی غیرت تھی، اسے بھی عزت نفس کا خیال تھا۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے وہ اپنے آپ کو ذلیل نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا پہلے یہ بتاؤ دسترخوان سے پہلے اٹھایا کیوں اور تلاش کرتے ہوئے کیوں آئے ہو؟ اب اصرار کیوں ہونے لگا؟ پہلے تو تم نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں چل کھانا کھا لے، بعد میں تجھے بتاؤں۔ اس نے کہا نہیں، حقیقت بتانی پڑے گی، اس کے بعد آؤں گا، میں بے غیرت نہیں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا بتاؤں میرے بھائی، جب میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھا کر بھیج دیا تو اللہ کا فرشتہ آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے کہ 70 سال کے کفر و شرک اور بغاوت اور نافرمانی اور معصیت کے باوجود میرا رب تجھے کھانا کھلاتا ہے۔ میں ایک وقت کا کھانا میں تجھے نہیں دے سکا اور دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوا۔ اللہ کی قسم لکھا ہے حضرات علماء نے، وہ مسافر کافر مہمان وہی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ جو رب مجھ پر اتنا مہربان ہے، اس سے پہلے مجھے روحانی غذا دے دو، اس سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو، وہ رب مجھ پر اتنا مہربان ہے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، آج پوری دنیا کو، ساری مخلوق کو اگر روزی ملتی ہے تو مسلمان کی برکت سے، کلمے کی برکت سے ہے۔ مسلمانوں کو اپنی یہ حیثیت پہچاننی پڑے گی۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے ختنہ کروانے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ زیر ناف اور زیر بغل کے بال صاف کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ناخنوں کو کاٹنے والے، مونچھوں کو کم کرنے والے، حلق اور قصر کرنے والے، بالوں کو منڈوانے والے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس طرح اللہ نے کئی ایک چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت بنا دیا۔ چنانچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ مالی للضیفان، میں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ چوتھا میرا امتحان وقلبی للرحمن، میں نے اپنے دل میں اللہ کو بسایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں نے دل میں ٹھکانہ، جگہ، مقام نہیں دیا۔ ہر موقع پر میں نے اللہ کو اور دین اسلام کو ترجیح دی، تب جا کر اللہ نے مجھے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ نے اس امت کو حکم دیا ہے قربان جائیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ان مقدس نفوس صحابہ کرام کے قدموں پر کہ جنہوں نے اس کا پورا حق ادا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا انہوں نے حق ادا کیا، سنت کو انہوں نے زندہ کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھتے ہیں، چچا کو پتہ چلا باپ کا انتقال ہو چکا تھا، چچا نے گھر سے باہر نکال دیا، اتنا ذلیل کیا کہ کپڑے بھی نکال لیے، ننگا کر کے گھر سے باہر ڈھکیل دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ اسلام کے لیے وہ قربانی دیتے ہیں، گھر سے باہر جانے لگے تو ماں کو رحم آیا، ماں نے ایک چادر دے دی، اسی چادر کو اپنے بدن پر ڈال کر مدینہ المنورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب یہ غلام، یہ مطیع اور فرما بردار، یہ عاشق رسول مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ دیکھو عمار کتنی بڑی قربانی دے کر آ رہا ہے، دنیا کی دولت کو اس نے دھکا دے دیا، دنیا کی دولت کو اس نے لات مار دیا، میرے لیے، دین اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کو راضی اور خوش کرنے کے لیے اس نے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رکھا۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ شہید ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام جب ان کو قبر میں رکھتے ہیں تو میرے محترم بھائیوں غور سے سننا، ادھر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کس طرح زندہ کر رہے ہیں۔ ابراہیم کو ننگا کیا گیا، ادھر عمار کو بھی ننگا کیا گیا۔ آج حضرت عمار رضی اللہ عنہ قبر میں لیٹے ہیں، صحابہ کرام تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمار کا کفن اتنا مختصر ہے، وہ چادر اتنی چھوٹی ہے، اگر ہم میت کے سر کو ڈھانگتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر کو ڈھانگتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ دوسری چادر نہیں ہے۔ کس کے لیے قربانی؟ اسلام کے لیے، اللہ اس کے رسول کے لیے۔ ذرا غور کریں، جب حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی قربانی قیامت کے دن سامنے آئے گی تو ہمارا بکرا، ہمارا بیل، گائے، اونٹ، ہمارا وہ ایک حصہ کہاں جائے گا؟ جو نام و نمود کے لیے، شہرت اور ریاکاری کے لیے جو قربانی ہوئی، یا جنہوں نے اس ارادے سے قربانی کی ہے، ان کی قربانی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جب یہ صحابہ کھڑے ہوں گے جنہوں نے قربانی دی، حقیقی قربانی۔ آج عمار کو مکمل کفن بھی نصیب نہیں ہے، لاوارث لاش کو بھی، میت کو بھی کفن کا نیا کپڑا مل جاتا ہے، لیکن دین اسلام کے لیے جس نے قربانی دی ہے، اپنے مال کو چھوڑا ہے،
آج اسے مکمل کفن بھی نصیب نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، قبر میں اترتے ہیں، عمار کے سر کو اپنے گود میں رکھتے ہیں اور اللہ سے گزارش کرتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، اس بندے نے تیرے لیے، تیرے رسول کے لیے، اسلام کے لیے یہ قربانی دی ہے، یہ بڑی قربانی دے کر آ رہا ہے۔ اے اللہ عمار جب تیرے دربار میں پہنچے تو تو اسے دیکھ کر مسکرائے اور عمار تجھے دیکھ کر مسکرائے، قربانی تیرے لیے ہوئی ہے۔ آج اس بندے کو مکمل کفن بھی نصیب نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر سے سر کو ڈھانک دو اور پیروں میں ازخر گھاس ڈال دو، گھاس ان کا کفن بنتا ہے، قربانی ہو رہی ہے۔ جب ضرورت پڑی صحابہ نے جان کو، مال کو قربان کیا، جذبات کو قربان کیا۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ، حضرت بشیر بن نعمان رضی اللہ عنہ ایک بچہ ہے، ہجرت کی باپ کے ساتھ مدینہ المنورہ پہنچے، ماں کا انتقال ہو چکا تھا، باپ اور بیٹا دونوں ساتھ رہتے تھے۔ اس درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ ادھر 7-8 سال کا معصوم بچہ ہے، باپ کے سامنے پریشانی یہ ہے، نہ بچے کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جہاد میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں مدینے میں آرام سے بیٹھوں اور اللہ کے رسول جہاد میں جائیں۔ نہ جہاد کو چھوڑنا منظور ہے، نہ بچے کو اکیلا چھوڑنا منظور ہے۔ آخر کار یہ قربانی دے کر یہ بندہ اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، اللہ کے حوالے کر کے اس بچے کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے۔ اللہ نے اپنے فضل سے کامیابی عطا فرمائی۔ اب یہ لشکر، یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، بچے کے جذبات دیکھیے، بچہ آج خوش ہے، مہینے 2 مہینے کے بعد یہ قافلہ واپس آ رہا ہے، جاؤں گا آج مدینہ المنورہ کی آبادی سے باہر نکل کر باپ کا استقبال کروں گا، باپ کے گلے ملوں گا، باپ سے میں لپٹ جاؤں گا۔ 2 مہینے کی جدائی کے بعد آج باپ سے ملاقات ہو رہی ہے، بڑے جذبات لے کر، بڑی تمنائیں لے کر یہ بچہ مدینے کے باہر جا کر ایک بڑے ٹیلے پر، ایک پتھر پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب قافلہ دور سے آیا، سارا لشکر گزر گیا، بچہ دیکھتا ہے ایک ایک چہرے کو اور اپنے باپ کو تلاش کرتا ہے، لیکن باپ کہیں نظر نہیں آتے۔ نیچے اتر کر آئے، سارے لشکر میں چل پھر کر دوڑ کر دیکھا، ایک ایک آدمی کے چہرے کو دیکھنے لگے، بہت تلاش کیا، باپ کو نہیں پایا۔ اب سیدھے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہ بچہ کھڑا ہو گیا، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہنے لگا ماذا فعل ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے میرے ابا محترم نظر نہیں آتے، مجھے میرا باپ نظر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو پھیر لیا، بچہ ادھر آیا، ماذا فعل ابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میرا باپ کا ہے۔ آپ نے چہرہ ادھر موڑ لیا، ماذا عرض عنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے اعراض کیوں کرتے ہو، مجھ سے منہ کیوں موڑتے ہو، میں پوچھتا ہوں میرا باپ کہاں ہے اور آپ ہیں کہ جواب نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سمجھ گئے کہ باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ چکا ہے۔ ان آنسوؤں نے جواب دے دیا، کہتے ہیں کہ زمین میرے قدموں تلے سے سرکنے لگی،
اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے پیروں سے لپٹ کر رونے لگا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں میں اکیلا ہوں، ماں کا تو انتقال ہو ہی گیا ہے، باپ کا ایک سایہ تھا، سہارا تھا، وہ بھی اٹھا لیا اللہ نے۔ بیٹا، اللہ نے اسلام کے درخت کی تازگی کے لیے، اسلام کی ترقی اور اشاعت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے تیرے باپ کو قبول کر لیا ہے۔ تیرے باپ کا خون اسلام کے درخت کو تازگی بخشے گا، اسلام کو تقویت اور ترقی عطا کرے گا۔ صبر کر بیٹا، اللہ نے تیرے باپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اللہ کے رسول، ان کے علاوہ کوئی بھی تو نہیں تھا، اب میرا کون ہے؟ اب میری کون دیکھ بھال نگرانی کرے گا؟ کون باپ کا سایہ بن کر چلے گا؟ اما ترضا یا بشیر ان عائشۃ امک و اباکی محمد۔ بیٹا بشیر، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ آج کے بعد سے عائشہ تیری ماں ہوگی، محمد الرسول اللہ تیرے باپ ہوں گے، فاطمہ تیری بہن ہوگی؟ کیا تجھے یہ بات پسند ہے؟ اللہ کے رسول، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ میرا باپ بن جائے، عائشہ میری ماں بن جائے، جنت کی عورتوں کی سردار میری بہن کہلائے، اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا؟ آج اللہ کے رسول اس بچے کو لے کر مدینہ المنورہ کے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ مدینے کا ہر بچہ کہتا ہے کاش آج میں بھی یتیم ہوتا، کاش میرے باپ کو بھی شہادت کی موت نصیب ہو جاتی تو یہ عزت مجھے مل جاتی۔ قربانیاں یہ ہوئی ہیں اسلام کے لیے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، مبارک ہو جن سے بھی اللہ نے قربانی کی یہ عبادت لی ہے، جنہوں نے بھی یہ عبادت انجام دی ہے۔ اللہ ان کے قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اخلاص اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے۔ نام و نمود سے، دکھلاوے سے کچھ نہیں ملتا، اللہ کی رضامندی، اللہ کا کا راضی ہونا سب سے بڑا کام ہے، سب سے بڑی بات ہے۔ لوگوں کی واہ واہ گیری سے کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کی تعریف سے نہ میرا کچھ بنتا ہے، نہ لوگوں کے اعتراض اور ان کی تنقید سے میرا کچھ بگڑتا ہے۔ اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کو خوش کرو، وہ تو 70 سال کے کافر کو بھی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے۔ 100 سال تک بھی لوگوں کو کھلاتے رہو گے، پلاتے رہو گے، جی حضوری کرتے رہو گے تو لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ لوگوں کو خوش کرنے والا آج تک کوئی کامیاب نہیں ہوا۔ اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، پھر پوری دنیا تمہارے پاس آئے گی۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ ان قربانیوں کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر عالم اسلام کو ترقی اور تقویت نصیب فرمائے، عالم اسلام کے تمام حالات کو سازگار بنائے۔ اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کے اندر امن و امان کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام حجاج کرام کے حج کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 7 حق ہیں، 7 حق ہیں۔ پہلا حق ہے کہ مہمان نوازی، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صرف قربانی ہی ابراہیم کی سنت نہیں ہے، مہمان نوازی بھی سنت ہے۔ اسی طرح 7 چیزیں ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حق ہیں کہ ان 7 چیزوں کو، ان 7 حقوق کو ادا کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ 7 حق کیا ہیں، وہ حقوق کیا ہیں، اور آج ان میں کس طرح ہم سے غفلت
اور کوتاہی ہوتی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کی تمام تر تفصیلات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔